السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک انسائٹس کی فقہ الزکوٰۃ سیریز کی چھٹی قسط میں آپ کا استقبال ہے۔ میں رامش حسین۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ اموال جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور اس کی اقسام میں سے پہلی قسم یعنی صائمہ جانور جو ہمارے چرنے والے جانور ہیں، ان کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ ان میں کس طرح سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب اس دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان اموال کے اوپر بات کریں گے جو زمین سے نکلتے ہیں، یعنی زمینی پیداوار۔ تو اس زمینی پیداوار کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی چیز جو پھل اور اناج وغیرہ میں آتے ہیں، اور دوسری چیز معدنیات ہے، جیسے سونا چاندی۔ تو اناج میں ہمارے سامنے جو ہے وہ یعنی حبوب، جس کا لفظ عربی میں استعمال خاص طور سے کرتے ہیں کہ حبوب و ثمرات، تو حبوب میں گندم ہے، جو ہے، چاول ہے۔ ہمارے پاس ثمار یعنی پھلوں میں کشمش ہے، پستہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان اموال میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے بھی کئی شرطیں ہیں۔ تمام اموال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یعنی تمام حبوب اور تمام ثمار میں اسلام نے نہیں کہا کہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اس کی جو بنیادی آیت ہے وہ ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن اس کو آپ کاٹیے اس دن اس کا حق یعنی اس کی زکوٰۃ نکال دیجیے، اس کا عشر یا جو بھی چوتھائی عشر یا جو بھی آپ کہتے ہیں کہ نصف عشر، سب نکال دیجیے۔ لیکن اسلام نے اس کے لیے تین شرطیں بتائی ہیں۔ قرآن و حدیث سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ تین شرط ہے۔ اس میں سے پہلی شرط ہے ذخیرہ اندوزی۔ وہ ایسی چیز ہو، ایسا پھل ہو یا ایسا ہمارے پاس یعنی اناج ہو، دانہ ہو، جس کو ہم ذخیرہ کر سکتے ہوں، اس کو ہم اسٹور کر سکتے ہوں اپنے پاس۔ آپ چاول کو اسٹور کر سکتے ہیں، گندم کو اسٹور کر سکتے ہیں، پیاز کو اسٹور نہیں کر سکتے آپ، پیاز خراب ہو جائے گی۔ آپ اس کے علاوہ سیب کو اسٹور نہیں کر سکتے، آپ کیلے کو اسٹور نہیں کر سکتے، آپ تربوز کو اسٹور نہیں کر سکتے، آپ خراب ہو جائیں گے سارے۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ ایسی چیزیں جس کو آپ اسٹور نہیں کر سکتے، اس میں آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، بلکہ جس کو آپ اسٹور کر سکتے ہیں، جن کو سال بھر رکھ سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، آپ اس پہ زکوٰۃ آپ کو اس پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اس میں دوسری شرط ہے مکیلی ہونا، ناپ کر کے بیچی جائے جو چیز۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بہت سارے اموال تجارت کے ذریعے سے ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے، خرید و فروخت کیے جاتے تھے، اس میں یا تو مکیلی ہوتی تھی یا موزونی ہوتی تھی۔ اس زمانے میں عدد کا بہت ہی کم رواج تھا۔ تو ہمارے پاس اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو چیزیں وزنی ہیں یا جن کو ہم عدد کے حساب سے بیچتے ہیں، پیسز کے حساب سے بیچتے ہیں، ہم اس کو ویٹ کر کے نہیں بیچتے ہیں، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جن اموال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ناپ کے بیچا جاتا تھا، صرف انہی میں زکوٰۃ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے۔ تو 5 وسق یہ ایک ناپ تھا، اور ناپ کو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ بنایا زکوٰۃ کا۔ اس کے علاوہ تیسری شرط کہ نصاب کے وقت وجوب پر اس کی ملکیت ہو، شخص کی ملکیت ہو، یعنی جب زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اس وقت وہ شخص اس مال کا مالک ہو سکتا ہے کہ جب زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اس وقت اس کا وہ مالک نہیں ہے، بعد میں اسے ہدیہ کیا گیا ہے، بعد میں اس نے اس کو خریدا ہے، اسے وراثت میں ملا ہے۔ تو جس شخص کو ہدیے میں ملا ہے یا وراثت میں ملا ہے اس پہ وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بلکہ جس دن وہ چیز واجب ہو رہی تھی اگر اس دن وہ اس کا مالک ہے
تو پھر اس شخص کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جیسا کہ نصاب کے بارے میں ہم نے آپ کو بتلایا کہ اس میں 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 وسق کا آج کے حساب سے اگر اندازہ لگائیں تو اگر میں آپ کو گندم یعنی گیہوں کے حساب سے اگر بتلاؤں تو تقریباً 612 کلو ہوتے ہیں۔ 612 کلو گیہوں میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ 612 کلو کھجور میں، مکئی میں، جو میں، چاول میں، کشمش میں، پستے میں، بادام میں، یہ جو بھی تمام چیزیں ہیں ان تمام میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ بقیہ بعض چیزوں میں کچھ فرق ہو بھی سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ اہل علم سے رجوع کر سکتے ہیں کہ ہندوستان کے پس منظر میں یا آپ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہوں اس ملک کے پس منظر میں اس خاص چیز کا کیا زکوٰۃ ہو سکتی ہے۔ اب ہم مقدار زکوٰۃ پہ بات کریں۔ اگر کہ مان لیجئے آپ نے کھیتی لگائی اور اس سال بارش نہ ہوئی، اس سال آپ کو نہر سے پانی لانا پڑا کھینچ کر کے، جانور کے ذریعے سے، مشین کے ذریعے سے، اس میں کتنی زکوٰۃ ہے؟ یا کسی سال آپ کو باہر سے پانی لانا ہی نہیں پڑا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی برسی کہ فأخرج من الثمرات کہ فاختلط به نبات الارض، فاحیا به الارض بعد موتها، یہ والا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ، خوب بارش برسی، خوب گھنے پودے اگ گئے۔ تو جو بارش کے ذریعے سے ہماری پیداوار ہوگی اس میں ہم 10% 10% عشر ادا کریں گے۔ اگر ہم نے اسے خود سے سیراب کیا ہے، محنت لگی ہے، مشین کے ذریعے سے، مویشیوں کے ذریعے سے، یا کوئی ایسے خاص کوئی ویل لگائی ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو سیراب کر رہے ہیں، تو اس میں 5%۔ اگر دونوں کو ہم نے ملا کے کیا ہے، یعنی لیبر بھی ہمارا لگا ہے، کیپٹل لگا ہے ہمارا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نیچر کا بھی ساتھ ہے، تو اس میں ہم 7.5% عشر یعنی زکوٰۃ ہم اسے نکالیں گے اپنے زمینی پیداوار میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ واجب ہونے کا وقت کیا ہے۔ تو جیسا کہ اناج کے سلسلے میں ہے کہ جب دانہ سخت ہو جائے، دانہ پختہ ہو جائے تو آپ اس کی زکوٰۃ نکال دیں۔ پھلوں کے سلسلے میں آتا ہے کہ پختگی ظاہر ہو جائے، کھجور میں مان لیجیے کہ وہ زرد ہو جائے، آم میں ہے کہ وہ یعنی وہ بھی آم کی بھی غالباً زردی ہی مانی جاتی ہے، پیلا پن جو آم میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ انگور ہے تو وہ نرم اور میٹھا ہو جائے، سیب ہے تو وہ خوب لال ہو جائے، الگ الگ پھلوں کا الگ الگ ہو سکتا ہے۔ جب پھلوں میں پختگی ظاہر ہو جائے اور وہ آفت سے محفوظ ہو جائے، جب اس میں خوشگواری آ جائے، تب آپ کہیں گے کہ اب ہم کو اس میں زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ ایک قول جو زیادہ قوی ہے اس کے مطابق یہ بات ہے کہ جب فصل مکمل طور پر پک جائے، کھانے کے قابل ہو جائے اور کٹائی کا وقت آ جائے کہ اب وہ بس کٹائی چاہتا ہے کہ آپ آئیں اور اسے کاٹ لیں اور اسے استعمال کریں، تو ایسے مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور یہی زیادہ قوی قول ہے۔ تو جب آپ زکوٰۃ اس وقت نکالیں گے کہ جب آپ نے اپنے اناج کی صفائی کر لی ہو، پھلوں کو جب پھل خشک ہو جائیں گے، جیسے انار، پستہ وغیرہ ہے، کشمش وغیرہ ہیں، جب وہ خشک ہو جائیں گے تب آپ اس میں زکوٰۃ نکالیں گے۔ آپ کا جو گیہوں ہے، چاول ہے، خشک کریں اس کو، آپ اس کی صفائی کریں، اس کے بعد آپ اس میں زکوٰۃ نکالیں گے۔ لیکن زکوٰۃ واجب ہونے کا وقت اس وقت ہے کہ جب آپ کے پھل پختہ ہو جائیں، آپ کا اناج کا دانہ سوکھ جائے، پختہ ہو جائے، تب آپ اس میں زکوٰۃ نکالیں گے۔ اب دوسری قسم معدنیات کی ہے۔ معدنیات جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا سونا یا چاندی، اس کے علاوہ جو بھی معدنیات ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا اور چاندی کا جب مال نصاب تک پہنچ جائے
کہ جیسا 52.5 تولہ چاندی کے سلسلے میں آتا ہے اور 7.5 تولہ سونے کے سلسلے میں آتا ہے، یعنی 20 دینار اور 200 درہم کا فرق بتایا جاتا ہے، یا بعض حدیثوں میں 40 کی بھی روایت ہے کہ 40 دینار جتنا ہو جائے یا 200 درہم جتنا اگر ہمارے چاندی پہنچ جائے تو اس وقت ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہماری زمینی پیداوار زمین سے نکلنے والی چیز ہے، چاہے تو وہ معدنیات ہو سکتی ہے، چاہے ہمارے دانے ہو سکتے ہیں، غلہ ہو سکتا ہے، یا ہمارے پھل ہو سکتے ہیں، اس میں بھی کیٹیگری ہے کہ آپ کا وہ پھل آپ ذخیرہ کر سکتے ہو، آپ اس کو ناپ سکتے ہو، وہ ناپی جانے والی چیز ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمیں وہ دلیل ملتی ہو کوئی کہ یہ چیز ناپی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کٹائی کے وقت، یعنی جب وہ زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اس وقت وہ شخص اس کا مالک ہو، ہدیے وغیرہ میں اس کو نہیں دیا گیا ہو، وراثت میں نہیں ملا ہو، خریدا نہ ہو اس نے، تو وہ شخص اس کی زکوٰۃ نکالے گا۔ زکوٰۃ 10%، 5%، 7.5% محنت کے حساب سے، نیچر کی طرف سے تو 10% آپ دیں، 5% اگر آپ کو خود کی بھی بڑی مشقت محنت لگی ہے، اور اگر دونوں مل جل کے ہیں تو آپ 7.5% نکال دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے پاس یہ بات آتی ہے کہ آپ کب سمجھیں گے کہ آپ کا پھل پک گیا ہے یا کب وہ زکوٰۃ واجب ہوگی، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دانے جب سخت ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، پھل خوشگوار ہو جائے، میٹھا ہو جائے، جس میں زردی آتی ہے اس میں زردی آ جائے، جس میں لالی آتی ہے اس میں لالی آ جائے، یا الگ الگ پھلوں کے جو پکنے کے یا یعنی کھانے کے قابل ہونے کے طریقے ہیں، لوگ بہتر جانتے ہوں گے اس کو۔ انگور ہے تو وہ میٹھا ہو جائے، نرم ہو جائے، تو اس طرح سے آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ دوسری چیز معدنیات ہے، معدنیات میں صرف سونا اور چاندی ہے ہمارے پاس۔ سونا اور چاندی میں آپ چاہیں تو اس کے نصاب پہنچنے کے بعد زکوٰۃ نکال دیں، اور نہیں نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں سونے اور چاندی کی، پھر اس کے بعد اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں، خوشخبری دیجئے کہ ہاں آج تم پٹنے والے ہو۔